السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 111 سے 115 تک کے 8ویں سپارے کا شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ ولو اننا نزلنا، اور اگر بے شک ہم نازل کرتے ہم، الیہم الملائکہ ان کی طرف فرشتے، وکلمہم الموتیٰ اور کلام کرتے ان سے مردے، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا اور اکٹھا کر دیتے ہم ان کے سامنے ہر چیز کو، ما کانوا لیؤمنوا نہ تھے کہ وہ ایمان لاتے، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہتا، ولیکن اکثرہم یجہلون اور ان میں سے اکثریت جاہل ہے۔ وکذالک جعلنا لکل نبی اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس والجن شیاطین انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، یوحی بعضهم الی بعض وحی کرتے ہیں بعض کی طرف، زخرف القول غرورا چکنی چپڑی باتیں دھوکے والی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ اگر چاہتا تیرا رب نہ وہ کرتے اس کو، وَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ بس چھوڑ دو ان کو اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ تاکہ جھکیں مائل ہوں اس طرف ان لوگوں کے دل، لا يؤمنون بالآخرة جو نہیں مان رکھتے آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ تاکہ وہ پسند کریں اس کو، وَلِيَقْتَرِفُوا تاکہ وہ کر لیں کمائیں، ما ہم مقترفون جو وہ کمانا چاہتے ہیں۔ افغیر اللہ یبتغی حکما کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی حاکم، وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا اور وہی تو ذات ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب تفصیل سے کھلی واضح، والذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک کہ بے شک وہ نازل کی گئی تیرے رب کی طرف سے، بالحق کے ساتھ حق کے، فلا تکونن من الممترین تو نہ تم ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی سچائی والی اور انصاف والی، لا مبدل لکلماتہ نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے لانا کوئی مشکل نہیں، لیکن یاد رکھو جب یہ نشانیاں آ گئیں تب بھی یہ مانیں گے نہیں، کیونکہ ان کے دل اور آنکھیں جو ہے وہ الٹ پلٹ کرتے رہتے ہم، کیونکہ ایمان نہیں نہ لائے پہلی بار، اور ان کے دل میں طلب نہیں ہے، شوق نہیں ہے، صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور اگلے کو تنگ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب اس کی بات نہ ماننی ہو تو بالکل جیسے آپ دیکھیں میرے کو ایک چھوٹے سے بچے بہت ساری باتیں منواتے ہیں ہم سے، اچھا آپ یہ کرو پھر میں یہ کر لوں گا، لیکن جب ہم کر لیتے مثلا کوئی چیز ہی کھلانی ہو تو ہم کہتے اچھا پہلے مجھے یہ دو، پہلے مجھے وہ دو، بہت ساری باتیں ہم ان کی مان بھی لیتے تب بھی وہ چیز نہیں کھاتے، کیوں؟ اور ریجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی بچگانہ سٹائل ان کا تھا، چونکہ یہ ریجیکٹ کر چکے سے کسی بھی وجہ سے، وہ ضد تھا، تعصب تھا، یا پھر مسلمانوں کو جو آنر ملا تھا اس کی جیلسی تھی، تو صرف ٹائم گزارنے کے لیے یا ویسے ہی ایک انجوائمنٹ کے لیے نئے سے نئے معجزے مانگ رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی چھوٹے بڑے معجزے تو ان کی اپنی زندگیوں میں ہی ہیں، ان کی پوری کائنات دیکھیں تو اس میں بہت معجزے ہیں، اس کے اپنے جسموں میں ہیں، لیکن اگر انہیں نہیں بھی نظر آتے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ہم فرشتوں کو ان کے سامنے لے آئیں، مردے قبروں سے اٹھ کے ان سے باتیں کریں، ہر چیز جو وہ مانگتے ہیں ان کے سامنے لا کے رکھ دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یہ ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا يَشَاءَ اللہ ہاں اگر اللہ کسی کے نصیب میں لکھ دے،
لیکن اللہ زبردستی نہ تو کسی کو ایمان کی طرف کھینچ کے لاتا ہے اور نہ زبردستی کسی کی جھولی میں ڈالتا ہے کہ تم چاہتے نہیں، تم دیکھنا نہیں چاہتے تو تمہیں زبردستی دکھایا جائے اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو۔ یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، نہ اس کا طریقہ ہے۔ اس نے ہمارے اندر دونوں چیزوں کا القاء کر دیا، اچھائی برائی کی پہچان رکھ دی، اچھائی کے فائدے بتا دیے، برائی کے نقصان بتا دیے۔ اب اس کے بعد ہم کہیں کہ نہیں یہ ہو جائے تو شاید یہ مان جائیں، یہ ہو جائے تو یہ شاید مان جائیں۔ بہت سارے دنیا میں بھی جب آپ کسی کو حق کی بات بتانے لگے، آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ میں اس کا بھلائی تو چاہ رہا ہوں، مجھے اس سے کچھ چاہیے بھی نہیں، میں اس کو دے ہی رہا ہوں، دے تو نہیں رہا ہوں کچھ، تو کیوں نہیں مانتا؟ تو یہ کچھ تو نصیب ہوتا ہے کسی کا کہ وہ اپنے نصیب میں کیا لکھوانا چاہتا ہے، اور کچھ حق کو دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کی اپنی زندگی میں مسئلے پڑتے ہیں، جس سٹائل کی زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں اس سے وہ نکلنا نہیں چاہتے۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی بات ان کے آگے آ جائے، ہم کہتے ہیں ہم نے حدیث سنائی، قرآن سنایا، پھر بھی نہیں وہ مانے، تو اللہ نے فرمایا اس سے بھی بڑی چیزیں ان کے سامنے آ جائیں، ایک یعنی روٹین ہے کہ مردہ اٹھ کے نہیں بولتا، وہ بھی ان کے سامنے بولنے لگ جائیں، ہر چیز جو یہ کہتے ہیں سامنے آ جائے، نہیں مان لائیں گے۔ سچی تڑپ اور طلب نہ ہو تو انسان کو سامنے رکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا، اور بھوک نہ ہو تو اچھی سے اچھی بھی چیز دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا تو ان کے دل پلٹ سکتا تھا، لیکن اللہ کو زبردستی کسی کو اپنی یہ قیمتی چیز دینی نہیں۔ تو ان کے جو مطالبات ہیں ان پر دھیان نہ دھرو، یہ اس بڑے سے بڑے مطالبے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے میں نے کل بتایا کہ اللہ نے فرمایا جنت اور دوزخ کو آنکھوں سے دیکھ لیں، موت کا مشاہدہ کر لیں، قیامت دیکھ لیں، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور ان میں سے اکثریت جاہل ہے، اور جو جاہل انسان ہوتا ہے وہی اس طرح کے مطالبے کرتا ہے۔ جس کو علم ہوتا ہے، کچھ بھی علم، اپنی ذات کے بارے میں وہ علم حاصل کر لے، کائنات کا علم حاصل کر لے، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، وہ اس طرح کی جہالت کی باتیں نہیں کرتا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور یہ جو وتیرہ ہے کہ نبی اللہ کے پیغمبر بن کے آتے ہیں، انتہائی مخلص انسان ہوتے ہیں، کسی سے کچھ مانگتے نہیں، بے غرض ہوتے ہیں، صرف دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے تب بھی ان کے دشمن ہر دور میں رہے، شیطان، انسان، جن، یوحی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں دھوکے والی اور چکنی چپڑی باتیں، کہ دیکھو یہ نبی سچا ہوتا تو وہ بھلا اتنے غریب گھرانے سے آتا، نبی سچا ہوتا تو یہ حال ہوتا کہ کئی کئی دن اس کے گھر چولہا نہ جلے، اس کے ساتھ نہ کوئی گارڈ نہ کوئی دنیا میں جب بھی انسان بڑا ہوتا ہے پھر اس کا گھر بڑا ہو جاتا ہے، اس کے گارڈ ہو جاتے ہیں، اس کی گاڑیاں ہو جاتی ہیں، تو دنیا کا ایک طریقہ ہے نا۔ تو اس طریقے سے ہٹ کر جب کوئی نبی آتا تھا اور اس کے ساتھ اللہ کا پورا کنیکشن ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، تو یہ چیزیں ان کے مائنڈ قبول نہیں کرتے تھے۔ تو پھر جب یہ تانے پہ آ جاتے، ایسا ہوتا ہے تو ایسے ہوتے، یہ مطلب اس کے ساتھ کوئی گارڈ کیوں نہیں آیا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، اس کو کچھ بہت کچھ دنیا کا ملا کیوں نہیں، اسی کرائٹیریا پہ انسان اس کو بھی دیکھنا چاہتا ہے جو اس نے دنیا میں اپنے لیے رکھا ہوتا ہے۔ یہ اچھے ہوتے تو ان کے ساتھ اچھے لوگ ہوتے، ایلیٹ لوگ ہوتے، ہم اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہم نہ لیتے، معاشرے کی ہر بڑی چیز پہلے ہم قبول کرتے ہیں، تو بھلا یہ اتنی بڑا آنر کی بات ہوتی دین تو یہ نہ ہم قبول کرتے۔ اور جب چونکہ اکثریت جاہل ہوتی ہے، اکثریت لوگوں کے پاس معاشرے میں علم، سمجھداری یا تو ہوتی نہیں یا وہ یوز ہی نہیں کرتے، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جدھر زیادہ لوگ ہیں، جدھر پارٹی زیادہ، ان کے ساتھ مل جاؤ، وقتی فائدہ اٹھاؤ، اور جدھر ہمارا مطلب نہیں نکل رہا، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، چھوڑ کے دوسری طرف چلو۔ یہ آپ دیکھیں دنیا میں میجورٹی کا یہی طریقہ ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں ان کا دشمن بن جانا، ان کا طعنہ دینا، ان کا مخالفت کرنا کوئی بڑی بات نہیں، ہر نبی کے دشمن رہے ہیں، کیونکہ آج بھی نبی کو چھوڑو کوئی بھی اس راستے میں، اس مشن پر لوگوں کی بھلائی کے کام کے لیے نکلے، اس کے لوگ دشمن بنتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حق کو پہچان کر ساتھ جڑ جائیں، زیادہ تر ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں بھیڑ کتنی ہے پیچھے، تھوڑی ہے، پھر تو یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر ایک دوسرے کو بری باتیں بتانے والے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی کا کاروبار چمکتا ہے، انہوں نے اپنے لوگ چھوڑے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اس بات پہ قائل کرتے ہیں کہ یہاں تو بہت فائدہ ہے، کسی کے بھی دم سے، کسی کے علاج سے، کسی کے درگاہ سے جب بھی آپ پوچھیں کوئی فائدہ ہے ادھر، کوئی کرنے والا ہے، تو آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جو آپ کو ایسے ایسے واقعات سنائیں گے کہ فلاں کا تو بچہ نہیں تھا، فلاں کا تو کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ بس یہاں ہوا، ادھر آیا، اس نے یہ کیا اور وہ کیا۔ اور لوگ چونکہ پہلے ہی مشکلوں سے گھبرائے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے چلے ٹھیک ہے، یہ ہم راستہ پکڑتے ہیں، یہ پلہ پکڑتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک دوسرے کو میٹھی میٹھی دھوکے والی باتیں کر کے پھنساتے ہیں، اصل میں شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان انسانوں میں کے روپ میں آ کر انسانوں کو تنگ کرتا ہے اور حق سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر وہ چاہتا تیرا رب، یعنی دنیا میں کچھ بھی جو غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ اللہ اس کو روک نہیں سکتے، روک سکتے ہیں اور زبردستی اچھا بھی کرا سکتے ہیں۔ اس لیے لوگ ان چیزوں سے بہت سوال نکالتے کہ اللہ نے ہی نہیں چاہا نا تو ہدایت نہیں آئی، اللہ ہی چاہتا تو ہدایت آ جاتی۔ اللہ کی میں نے پہلے بھی بتایا زبردستی مطلب کرنے کا اصول نہیں ہے، کر وہ سب کچھ سکتا ہے، یہ اللہ بتاتے ہیں کہ ان کے نبیوں کے خلاف ہونا اللہ 1 منٹ میں ختم کر دے، لیکن چونکہ اس راستے میں یہ کام ہونے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یا اب کوئی زبردستی کسی نبی سے اللہ کچھ کروانا چاہے اس کے ذریعے، تو پورے لوگ جو اس کو سننے والے ہیں سب کے دلوں میں ڈال سکتے ہیں، جیسے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اوحیت الی الحواریین، میں نے حواریوں کی طرف القاء کیا کہ میرے نبی پر ایمان لا، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لیا ہے۔ وہاں صرف یہ تھا کہ ان لوگوں کے اندر خیر ہوگی، اللہ نے دیکھا کہ یہاں سب لوگ خلاف ہیں، تو ہمیشہ ایک پارٹی تو کچھ لوگ تو ہمیشہ انبیاء کے ساتھ فالوور ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی خیر کے ساتھ خیر ملی اور وہ اس طرف آ گئے۔ تو یہاں چونکہ شیطان کی پیچھے لگ کر شیطان بنے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ زبردستی ان سے خیر کی بات نہیں کرواتے، اور چاہے اللہ تو سب کچھ کروا سکتا ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اللہ فرماتے چھوڑ دو ان کی باتوں کو، ان کے طعنوں کو، ان کے پروپیگنڈوں کو، ہمیشہ ہوتے رہیں گے، جو جھوٹ گڑتے ہیں وہ بھی ہمیشہ گڑتے رہیں گے۔ تو اچھے لوگ اللہ سے مدد لیتے ہیں، برے شیطان سے مدد لیتے ہیں، بری بری باتیں پھیلاتے ہیں، دلوں میں بدگمانی ڈالتے ہیں، یہ بدگمانی پھر یقین بن جاتی ہے اور یہی معاشرے میں پھیلائی جاتی ہے، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی کہ دین پر دیکھا جائے کتنے قائم ہیں۔ جب بھی اللہ نے جنگوں کے بعد بھی کہا کہ میں نے اسی لیے تو یہ موقع لے کے آیا تھا کہ اب جب مشکل کا ٹائم آیا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، اب دیکھیں گے دین پر کوئی کتنا قائم رہتا۔ یہ کیونکہ مشکل میں انسان کی اچھائی اور برائی کھل کے سامنے آتی، اور اس کا جو اٹیچمنٹ ہے وہ بھی کھل کے سامنے آتی۔ اچھے حالات میں تو ہر کوئی ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اس طرح بہت سارے منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے، لیکن جو ہی مشکل آتی تھی وہ یوں اپنی جان چھڑاتے تھے، بہانے ڈھونڈتے تھے اور اتنی باتیں بناتے تھے کہ کسی طرح کوئی کسی بات سے ان کو موہ کے تو ان کا ساتھ بھی رہا جائے اور ان کے ساتھ جو مشکل آ رہی ہے اس سے بھی پیچھے ہٹا جائے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ نے کہ جھک جائیں ان لوگوں کے دل اس طرف جو ایمان ہی نہیں رکھتے آخرت پر، وہ راضی ہو جائیں ان کے کاموں سے۔ اس وجہ سے اللہ نے زبردستی خیر نہیں دکھائی ان لوگوں کو، لیکن اللہ چاہتا تو کر سب کچھ سکتا تھا۔ کسی کی بھی دنیا میں کوئی اپنی کمال نہیں، طاقت نہیں کہ وہ کچھ اچھا یا برا کر سکے۔ اللہ نے تھوڑا اختیار ضرور دیا ہے، لیکن اللہ ہر ایک کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے۔
تو اس لیے فرمایا میرے نبی جھکنے دو، اس پارٹی اور جتھے کو دیکھ کے پیچھے جانے والوں کو جانے دو، تانے مارنے والوں کو مارنے دو، اسی سے تو اچھائی برائی نظر آئے گی، اسی سے تو حق اور سچ کو فالو کرنے والے نظر آئیں گے۔ اور جن کو وہ باتیں اچھی لگتی ہیں وہ ادھر چلے جائیں، وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ ایک طرف ہوتا ہے درخت کی چھال چھیلنا، زخم کا چھلکا اتارنا، سنجیدہ بات میں شوشے نکالنا، اور یہ ہمیشہ بے مقصد لوگوں کا کام ہوتا ہی ہے۔ تو ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جسٹ اگنور، گاڑی کو ٹکرانے کی بجائے کترا کر نکل جاؤ۔ بیماری کمزور پہ حملہ کرتی ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط رکھو، تو ان کے تانوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے فرمائے گا جو میرے راستے میں آتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے، آخرت کا جن کو یقین نہیں ہے، ان کا دل غلط کی طرف مائل ہو جائے، اس لیے ایسے حالات سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض دفعہ فتنہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کو اچھے برے کی پہچان بھول جاتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ ہم نے پیچھے تیسرے سپارے میں پڑھا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت ہبہ کر دے، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی ہبہ کرنی، ہبہ ہوتا ہے گفٹ کرنا، تو ہی رحمتوں کو گفٹ کر سکتا ہے۔ اللہ یہ گفٹ ہمیں بھی دے دے کہ اگر ہم حق پھر آ گئے ہیں، ہمیں حق نظر آ گیا، پہلے تو حق کو مانگیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ ہمیں حق لگے اور اس کو فالو کرنے کی توفیق، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور باطل ہمیں باطل نظر آئے، برائی ہمیں برائی نظر آ جائے اندر تک، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب حق پہ آ جائیں، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی مجھے کو وصیت کیجئے، اس کے بعد کچھ ضرورت نہ رہے، آپ نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہو اللہ پر ایمان لے اور پھر جم جاؤ، کہ جو اللہ پر یقین اور توکل کرے گا اس کو بہت آندیاں ہلائیں گی، لیکن جم استقامت کرنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، انہی پر تو فرشتے آتے ہیں، پھر اگر بروں پہ شیطان آتے ہیں اچھوں پر فرشتے بھی آتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا نماز پڑھ لی؟ کہا جی۔ آپ نے فرمایا جنوں انس کے شر سے پناہ مانگی، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، تم نے پڑھا نہیں من الجنۃ والناس، یہ جنوں سے بڑھ کر شیطانوں سے بڑھ کر شیطان ہوتے ہیں جو انسانوں میں شیطان بن کے آتے، کیونکہ وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں نا، اور اپنوں کی بات انسان غور سے سن لیتا ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس کے پیچھے بھی کوئی شیطان ہے جو ہمیں جو بھی ہمیں حق سے ہٹائے، دین سے دور کرے، سمجھ جائیں اس کے پیچھے شیطان ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ انسان اس پہ کنٹرول رکھتا ہے، یا اس کی بات یہ سنتا ہے، وہ اس کے ذریعے پھر آپ کے اندر غلط بات ڈالتا ہے اور آپ کو حق سے دور کرنا چاہتا ہے۔ افغیر اللہ یبتغی حکما، کیا بھلا اللہ کے سوا میں کوئی حکم تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اسی نے تو کتاب کو کھول کر بیان کیا، اتارا، اس کے علاوہ میں حکم کہاں سے تلاش کروں اور کیوں کروں؟ وہ تو حکمتوں سے بھرپور رب، ہماری ہر حال کو جاننے والا۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا وہ جانتے ہیں کہ وہ تیرے رب کی طرف سے اتری، ہر حق کے ساتھ اتری۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہمیں اپنے سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ مجھ پر جب سوال اور اعتراضات ہوتے ہیں میں کس کو منصف بناتی ہوں، حق معلوم کرنے کے لیے کس طرف جاتی ہوں؟
تو قرآن کو منصف بنائیں، اللہ کے اس راستے کو منصف بنائیں۔ ہم خود کو لوگوں کی نظر میں پرکھتے ہیں، حالانکہ پرکھنا تو ہمیں قرآن سے چاہیے۔ کسوٹی یہ ہے ہمارے پاس، اللہ کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے۔ اللہ کا حکم آ جائے تو اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی لوگوں کو بدلنے کی اجازت دیں کہ آپ پر اپنی مرضی چلائیں۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جن کو اللہ فرماتے میں نے کتاب دی، جنہوں نے اس کو صحیح جانا، اس کا علم حاصل کیا، انہیں پتہ یہ رب کی طرف سے اترا ہے، تو میرے نبی شک کرنے والوں کے ساتھ کبھی نہ ہونا، کیونکہ انسان ہمیشہ اچھائی کے بارے میں شک ڈالتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے سوالات کر کے گھماتا ہے دوسرے کو، حالانکہ اللہ نے اس کتاب کی پہلی آیت میں کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مصنف اپنی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کے کسی حکم میں کبھی کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جب تک ہمارے دل میں یہ کلیئرٹی نہیں آتی، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، اور جب ہم کلیئر ہو کے عمل کرتے ہیں، پھر دنیا کی آندیاں ہمیں ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ یہی تو اللہ کا رنگ ہے۔ وہ وقت ہی نہیں آتا، ہمیشہ کے لیے آتا ہے۔ وہ آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک، صبح سے لے کے شام تک، اور زندگی کے ہر لمحے تک بدل کے رکھ دیتا ہے۔ جو ہی آپ سے کوئی غلط بات کرتا ہے، آپ اس کے پیچھے اس کی سوچ کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وجہ ہے غلط بات ہونے کی، اور حق ہم کو نظر آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ جب لوگوں کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے، ذکر اللہ، جلدی سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو حق سامنے آ جاتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی سچائی والی اور عدل والی بات پوری ہو گئی۔ کیوں؟ کیا سچائی والی تھی؟ اللہ نے کہا تھا میں جہنم اور جنت کو بھروں گا، اور اللہ کو پتہ تھا کہ بہت ساری مخلوق باوجود حق سامنے آنے کے نہیں مانے گی، تو تیرے رب کی بات سچی پوری ہو گئی۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات بدل نہیں سکتے۔ وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس کتاب کی تمام خبریں، تمام فرمان اور اللہ کے دلائل سب سچے ہیں، اور وہ بہت ساری سچائیاں ہمیں نظر آ گئی، اور بہت ساری نظر آئیں گی وقت کے ساتھ، کیونکہ اللہ ہی غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ یہ ہر کتاب جو بھی آئی، اس میں پچھلے انبیاء کے واقعات، آئندہ آنے والے حالات کی پیشین گوئیاں، اور قیامت سے پہلے کون کون سے فتنے یا حادثے آئیں گے، سب کا ذکر کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ وہی چیزیں اس قرآن میں سے نظر آتی ہیں، اور احادیث میں سے بھی پتہ چلتا ہے، اور جنت اور دوزخ کے حالات، کچھ بھی جو اللہ نے فرمایا سب سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو تیرے رب کے تمام وعدے بھی سچے ہوں گے، اس کی باتیں بدلنے والی نہیں ہیں، نہ ہی وہ اپنی باتوں کو بتا کے بھولتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پہ حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔